بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ دوسروں پر ہی الزام لگانا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ کچھ دن پہلے اس کا ایک کلپ سامنے آیا جس میں اس نے اہل سنت کے علماء پر الزام لگایا ہے کہ یہ حدیث کی شرح بھی بیان نہیں کر سکتے، شرح بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ آپ سے کہتے ہیں ان حدیثوں کی شرح بیان کریں، آپ شرح بھی نہیں بیان کر سکتے، شرح بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، شرح بھی نہیں بیان کر سکتے، کانپے ٹانگتی ہیں آپ کی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا جیلمی خود حدیث کی شرح بیان نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2812 اور 447، ان دونوں نمبروں کے تحت ایک ہی حدیث ہے۔ ہم بار بار مرزا جیلمی سے مطالبہ کر چکے ہیں، اس کے شاگردوں سے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ فتح الباری سے ان دونوں حدیثوں کی شرح پڑھ کر سنا دیں۔ اپنی طرف سے مرزا جیلمی کوئی بات نہ کرے۔ فتح الباری میں 447 کے تحت اور 2812 کے تحت امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح لکھی ہے، مرزا جیلمی وہ پڑھ کر سنا دے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے۔ اور ہمارا یہ مطالبہ کوئی غیر معقول نہیں ہے، مرزے کے اصولوں کے خلاف بھی نہیں ہے، کیونکہ مرزا جیلمی یہ بارہا کہہ چکے ہے کہ فتح الباری صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے، دنیا کی سب سے بیسٹ شرح ہے، نمبر 1 شرح ہے۔ تو جو شرح نمبر 1 ہے، سب سے بیسٹ شرح ہے، اس سے تشریح پڑھ کر سنانے میں مرزا جیلمی کو آخر رکاوٹ کیا ہے؟ اور اب بھی ہم کہتے ہیں کہ جیلمی فرقے کا جو آدمی سب سے پہلے کومنٹس میں اس ویڈیو کا یا اس کلپ کا لنک بھیج دے گا جس میں مرزا جیلمی نے ان دونوں حدیثوں کی شرح فتح الباری سے پڑھ کر سنائی ہو یا آئندہ کبھی سنائے، اور وہ لنک بھیج دے جس میں فتح الباری سے ہی شرح پڑھ کر سنائی ہو، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کی ہو، تو ہم اس لنک بھیجنے والے بھائی کو 1000 روپیہ ہدیہ پیش کریں گے، اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ورنہ تو پھر وہی بات ہے کہ مرزا جیلمی دوسروں پر الزام لگانے میں شیر ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ اگر مرزا جیلمی کے شاگرد مرزا جیلمی کو اس بات پر تیار نہیں کر سکتے کہ وہ ان دونوں روایتوں کی شرح فتح الباری سے پڑھ کر سنا دے، اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرے، اگر وہ اس پر تیار نہیں کر سکتے تو خود فیصلہ کر لیں کانپیں کس کی ٹانگ رہی ہیں، یعنی ٹانگیں کس کی کانپ رہی ہیں۔